جب رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدا نے ہمارے سے، آپ سے، کنبے برادری سے، خاندان والوں سے، امیروں سے، غریبوں سے، دکانداروں سے، ریڑھی بانوں سے، گھر کے اندر ویلی بیٹھنے والی سے، فارغ بیٹھنے والی سے، کام کاج کرنے والی سے، جب پروردگار عالم نے پوچھ لیا، اذان کی آواز آئی تھی، پتہ نماز کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ یہ حجت ہی نہیں پیش کر سکتا، یہ کہہ نہیں سکتا الہی میرے کانوں میں اذان نہیں پڑی، سائیکل پہ جا رہا ہے اذان کی آواز آ رہی ہے، موٹر سائیکل میں بند کمرے میں بیٹھا ہے، بند گاڑی میں بیٹھا ہے، شیشے چڑھا کے بیٹھا ہے، تب بھی اذان کی آواز آ رہی ہے، مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، گھڑیوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، موبائل کی بیلوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے، ریڈیو میں آواز آ رہی ہے، ٹی وی میں آواز آ رہی ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اتنی اذانیں سننے کے باوجود نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، 30ویں پارے میں سورہ غاشیہ میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں میں نے اونٹ جیسے بڑے کندھار جانور کو کیسے بنایا ہے، کتنی لمبی لمبی ٹانگیں، کتنی لمبی گردن ہے، کتنا چھوٹا سا منہ ہے، کیسے اللہ پاک نے اسے قد و قامت سے نوازا ہے۔ کسی کو جھک کر سجدے کی توفیق دے دی، کسی کو اٹھ کے سجدے کی توفیق دے دی، کسی کو سر اٹھا کے سجدہ کروا دیا، کسی کا سر جھکا کے سجدہ کروا دیا۔ یہ اونٹ سر جھکا تو نہیں سکتا، سر اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے الہی تیرا کتنا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا، بکری نہیں بنایا۔ بات بکری کے کانوں میں پہنچی، کہنے لگی الہی تیرا کتنا شکر ہے تو نے مجھے بکری بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتے کے کانوں میں بات پہنچی، کہنے لگا الہی تیرا کتنا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر کے کانوں میں آواز پہنچی، کہنے لگا الہی تیرا کتنا شکر ہے تو نے مجھے سور بنایا، بے نمازی نہیں بنایا ہے۔ یہ کوئی من گھڑت اپنی طرف سے بات نہیں ہے۔ اٹھاؤ قرآن، کھولو قرآن پاک، پڑھو قرآن۔ خدا کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، جو میرے نزدیک میری تابعداری نہیں کرتا، مجھے اپنا رب نہیں مانتا، میرے آگے نہیں جھکتا، کالانعام جانور ہے، بل ھم اضل بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، سارے جانوروں میں پلید بدتر جانور سور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو جھکتا کوئی نہیں وہ سور کی مثال کی طرح ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، نہ پاک جانور پاک برتن میں پانی بھادا منہ ڈالے گا، برتن نہ پاک ہے، کپڑوں پہ ہاتھ کپڑوں پہ لگ جائے گا، کپڑے نہ پاک ہے، پنجہ رگڑ دے گا یا اپنا سر مار کے چلا جائے گا، سر نہ پاک ہو جائے گا، جگہ پہ بیٹھے گا جگہ نہ پاک ہو جائے گی۔ کالانعام بل ھم اضل، وہ لوگوں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ پاک ہے، اس کا کھانا پینا نہ پاک ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غنیت الطالبین میں لکھ گئے اور 1000 صفحے کے اوپر سے کچھ اوپر صفحے پہ لکھ گئے، فرمایا او لوگوں جو نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس کی جب موت آئے گی بغیر کلمے کی آئے گی، فرمایا لوگوں جو نماز نہیں پڑھتا اسے غسل نہ دو، جو نماز نہیں پڑھتا وہ لوگوں اسے کفن نہ پہناؤ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے جنازے کو کنڈا نہ دو، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے جنازے کے ساتھ نہ جاؤ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا جنازہ نہ پڑھو، حتیٰ کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے سارے قبرستان پر خدا کا عذاب آ جائے۔
مرنے کے بعد فرمایا قبرستان میں نہ دفناؤ، مسلمانوں کے قبرستان میں نہ پھینکو، بے شک اسے آگ لگا دو، بے شک اسے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دو، اسے قبرستان میں نہ دفناؤ، تاکہ اس کی نحوست کی وجہ سے لوگوں پر خدا کا قہر نہ پڑ جائے، لوگوں پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ سرگودے کے غیور مسلمانوں، عزیز صاحب کی مرحومہ مغفورہ کے اجالِ ثواب پر آنے والوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ مرنے کے بعد قبر میں ڈالا، اس کی وجہ سے عذاب قبر نہ قبروں والوں پر آ جائے۔ جو بے نمازی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دادی جان بیٹھی ہے، دادا جان بیٹھا ہوا ہے، امی نماز نہیں پڑھتی، ابو جان نماز نہیں پڑھتے، 5 کے 5 بھائی نماز نہیں پڑھتے، ان کی بیویاں نماز نہیں پڑھتی، ان کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، جس دکان سے سبزی لینے گیا وہ بے نمازی، میرے عزیزو جس نے شاپر میں مظلوم نے ڈال کے دیا وہ بے نمازی، جس گاڑی کے اندر بیٹھ کے گیا وہ گاڑی کا ڈرائیور بے نمازی، گھر کے اندر جھاڑو دینے والی بے نمازن ہے، گھر کے اندر کپڑے دھونے والی بے نمازی ہے، گھر کے اندر ہڈیاں چلانے والی بے نمازی ہے، سبزی کاٹنے والی بے نمازی ہے، کپڑے استری کرنے والی بے نمازی ہے، اللہ اکبر، کھانا سرو کرنے والی بے نمازی، کھانا کھانے والے بے نمازی۔ ایمانداری سے بتاؤ میاں بیوی ایک بیڈ روم میں سو رہے ہیں دونوں بے نمازی، بہن بھائی علیحدہ کمرے میں سو رہے ہیں بے نمازی، آگے اولاد نسل عقل والی بن گئی سارے کے سارے بے نمازی۔ ایمانداری سے بتاؤ تم لاکھوں تعویذ گھر کی دیواروں پہ لگا لو، مکے مدینے کی تصویریں لگا لو، اور لوگوں خلاف کعبہ اپنے گھر لا کے رکھ لو، مدینے کی مٹی اپنے گھر لا کے رکھ لو، رب کعبہ کی قسم ہے تم مدینے کی کھجوریں اور مکے کا زمزم اپنے لا کے گھر رکھ لو، جب تک نماز نہیں پڑھو گے خدا کی قسم تیرے میرے گھر میں خدا کی رحمت نہیں آئے گی۔ ایک آدمی یوں کہے کرتا تھا، جیسے لوگ کہتے ہیں دکان پہ کوئی آ کے دوست بیٹھا، یار مجھے چائے پلا دے، یار مجھے دہی بڑے کی پلیٹ کھلا دے، میں نے گول گپے کھانے ہیں، میں نے سرگودے کی فروٹ چاٹ کھانی ہے، ساری منگا کے دے گا تاکہ یاری ہے، یاری میری اس کی ڈونگی ہو جائے۔ جب نماز کا وقت آیا، حاجی کہاں جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ یار تو بھی کبھی پڑھ لیا کر۔ حاجی چل میں پڑھ لوں گا تو اپنی پڑھ کے میں دکان سنبھال رہا ہوں، اور میں اس آدمی سے کہہ دو دکان سنبھل جائے گی، تو بیٹھا رہا، وہ چلا گیا، وہ ایمان بچا گیا تو اپنا ایمان سنبھال لے، قبر میں جانے کی دیر ہے، جو نماز پڑھنے گیا وہ ایمان ساتھ لے کے جائے گا، جو اس کی دکان کی رکھوالی کرتا رہا نماز کا سجدہ نہ کیا، وہ قبر میں کفن تو لے کے جائے گا، ایمان زمین کے اوپر ہی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ یہ واقعہ سن کے کبھی زبان پر یوں نہ لائیو کہ اچھا جی تو اپنی نماز پڑھ میری دیکھی جاوے گی، کبھی یوں نہ کہنا تو اپنی قبر میں جا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ اور میں پڑھا لکھا ایک آدمی تھا، دوست یاروں کے ماحول میں سارے اس کے نمازی تھے، کیا کرتے تھے آپ تو بھی کبھی نماز پڑھ لیا کر، کہتا تھا دیکھی جائے گی پڑھوں گا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے، کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے نماز کا سجدہ نہ چھوڑا۔ میرے عزیزوں کسی کو اسکول والے کامیاب کہیں گے، کسی کو مدرسے والے کامیاب کہیں گے، پیر مرید کو کامیاب کہے گا، استاد شاگرد کو کامیاب کہیں گے، بڑا چھوٹے کو کامیاب کہے گا۔ رب کعبہ کی قسم اس جوان کا کیا کہنا جسے عرش والا کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، فرمایا او لوگوں جس نے نماز کا سجدہ کیا پروردگار عالم نے عرشوں پر کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ 4 میں سے 1 بے نمازی نہیں کر رہا ہے، 5 میں سے 2 بے نمازی نہیں کر رہے ہیں، کہتا اچھا یار تو اپنی پڑھا کر، زیادہ مجھے نہ سمجھایا کر، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مجھے پتہ ہے دن رات کا، مجھے پتہ ہے صبح و شام کا، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں جانوں میری نماز جانے، اچھا بھائی میری نماز میرے لیے، تیری نماز تیرے لیے، اللہ اکبر، ہم آپس میں پڑھ لیں گے دیکھی جائے گی، میں گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، فرمایا جو بار بار نماز کے لیے انکار کیا کرتا تھا، فرمایا کہ لوگوں کے کہنے پہ گناہ منایا کرتا تھا، دکان پہ آنا چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا جی وہ میری دکان پہ کیوں نہیں آتا؟ یار وہ کہتا
جب بھی جاؤں نماز نماز کا کہتا ہے، بھلا میں پڑھا لکھا آدمی مجھے پڑھنی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن محلے کے اندر اعلان ہو گیا، او لوگوں پڑھا لکھا آدمی تھا جب کہتا تھا نماز پڑھوں گا میں اپنی قبر میں جاؤں گا، تم اپنی قبر میں جانا، مجھے نماز کے لیے نہ ٹوکا کرو، جاؤ اس کے گھر کا حال دیکھ لو۔ محلے کی طرف لوگ گئے، ڈاکٹر توبہ توبہ کر کے باہر نکل رہے، جب درود کرنے والے اللہ معافی کر کے باہر نکل رہے، میرے عزیزوں سارا محلہ گھر چھوڑ چھوڑ کے باہر نکل گیا۔ کیا بنا؟ یوں کا کرتا تھا مجھے نماز کے لیے نہ کہو، اچھا دیکھی جائے گی کیا نماز پڑھنے سے زیادہ مسلمان بنے گا؟ اور میں اور لوگوں گھر کے اندر جا کے دیکھو 3 دن ہو گئے اس کے منہ سے پخانا نکل رہا ہے۔ 3 دن کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ محلے والوں نے معصوم سمجھ کے اللہ سے معافی مانگ کے اسے غسل دے دیا۔ جنازے کے لیے جب لے کے چلے، اللہ اکبر، آدمیوں کا اجتماع زیادہ تھا، کتوں کا اجتماع زیادہ تھا۔ ہر گلی سے کتا نکلا، ہر بازار سے کتا نکلا، پتہ نہیں کہاں سے کتے نکل کے گلی کے اندر آ گئے۔ میرے عزیزوں بڑی مشکل سے جنازہ پڑھ کے میت کو قبر کے اندر اتارنے کے بعد جب قبر پہ مٹی ڈالی، ہاتھ اٹھا کہ اس کی مغفرت کی دعا کرنے لگے، کتوں کا اجڑ آ گیا، چاروں طرف سے قبر کو آ کے گھیر لیا۔ اس آ کے قبر کے اوپر بیٹھ گئے اور اپنے پنجوں سے، اپنے بازوؤں سے، اپنے اگلے ہاتھوں سے مٹی کو کریدنے لگے۔ ایک اللہ والا فوراً دوڑا، مفتی عبداللطیف ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت جی تباہی پھیل گئی، اللہ اکبر، تیرے شہر کے اندر اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، جلدی کر اللہ والے پتہ نہیں کیا بنی ہے۔ جب ساری کارگزاری سنائی، وقت کا ولی تھا، کہنے لگا ایسا کرو پروردگار عالم کچھ دکھانا چاہتا ہے، میں فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں، علاقے کا مفتی ہوں، میں فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں کہ جا کے قبر کشائی کرو، اللہ کچھ مناظر دکھائے گا۔ کون ہمت کرے وہ فتویٰ لے کے تھانے کے ایس ایچ او صاحب کے پاس گئے۔ ایس ایچ او صاحب نے پریس والوں کو بلایا، کہنا بابا ناز اگر ہم یہ اقدام اٹھائیں گے ساری انتظامیہ تھانے کا گھیراؤ کرے گی، پریس والوں کو بلاؤ، علاقے کے معززین کو بلاؤ، سب کو بلایا۔ اتفاق یہ فیصلہ ہوا اس کی قبر کی گشائی کی جائے۔ جب قبرستان گئے آگے آدمی بڑے، قبر کو کھودا کیا، جس نے قبر کی کھدائی کی تختے ہٹائے، اندر میت کو دیکھا وہیں دھڑم دھڑم کر کے بے ہوش ہو کے گرنے لگا۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، اخباری رپورٹر، پریس رپورٹر اندر قبر میں جھانکنے کے لیے یہ کیمرے سے تصویر لے کے اخباروں میں دیں گے، کیمرے میں تصویر لے کے میڈیا میں دیں گے۔ جب انہوں نے یوں کر کے کیمرے لگائے، کیمرے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ او لوگوں دفنایا تو انسان تھا، لیکن جب قبر کے اندر کفن کھول کے دیکھا گلے کے اندر رسی پڑی ہوئی تھی، انسان کی جگہ خنزیر پڑا ہوا تھا۔ کوئی نماز کا انکار کرنا چھوٹی بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفرق بین المؤمنین والکافر، کافر اور مومن کے درمیان فرق یہ ہے، فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ کا ذمہ اسے جنت میں داخل کرے، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اللہ رسول کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے اللہ اسے معاف کر دے یا اللہ جل شانہ اسے پکڑ لے۔ امت کاروبار پر تو آ گئی، امت دکان پر تو آ گئی، امت موج میلے پر تو آ گئی، جب تک کہ امت نماز پہ نہیں آئے گی خدا پاک کی قسم کسی میدان میں ترقی نہیں کر سکے گی۔ فرمایا صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام اللہ جل شانہ نے فرمایا بندے روٹی بعد میں کھائیو، بندے کپڑے بعد میں پہنیو، اور میرے بندے ضروریات زندگی کو بعد میں پورا کر، پہلے اٹھ میرے گھر کے اندر آ جا، میرے بندے ایسے نہ آئیو، ذرا وضو کر کے آنا، میرے بندے ذرا اپنے منہ دھو کے آئیو، یا اللہ چل منہ دھو، کسی کے دربار میں جاؤں گا، کسی کی شادی کے فنکشن میں جاؤں گا، لوگ میرے پیر تو نہیں دیکھیں گے، یا اللہ لوگ میرا چہرہ دیکھیں گے، لیکن تو نے اپنے دربار میں آنے سے پہلے میرے پیروں کو دھلوا دیا۔ میرے بندے میں یہ چاہتا ہوں جب تو میرے دربار میں آئے، جو تو نے رات کے اندھیرے میں چل چل کے پیروں سے گناہ کیے، وضو کا پانی ڈال تیرے پیر بھی پاک
پاک ہو جائے، تیرے ہاتھ بھی پاک ہو جائے، تیرا منہ بھی پاک ہو جائے، کلی کر ناک کا استنشاق کر، اللہ اکبر، ناک کے اندر پانی ڈال لے، تیرے ہڈی تک پانی لے آ، الہ العالمین ان ناک سے میں نے کوئی کا گناہ کیے، فرمایا کوئی گناہ والی چیز سونگھی ہوگی، ناک پہ پانی ڈال، تیرا ناک بھی پاک ہو جائے، تیرا چہرہ بھی پاک ہو جائے، تیری کلائیاں تیرے بازو پاک ہو جائے، تیرا سر تیرے کان کی سنوائی پاک ہو جائے، تیری گردن پاک ہو جائے۔ اور میرا بندہ ظاہر پاک کرنا تیرا کام ہے، سجدہ کر کے دکھا، تیرا باطن پاک کر دینا میرا کام ہے، تیرا دل بھی پاک کر دوں گا، تیری روح بھی پاک کر دوں گا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تو نماز پڑھ کے جائے گا فرشتوں کو تیرا چہرہ ایسے لگے گا جیسے آسمان کا چوگنی کا چاند ہوتا ہے۔ فرمایا جب بندے نے نماز کی نیت مان لی، الحمدللہ رب العالمین، آواز آئی حمدنی ربی، اس نے اپنے رب کی تعریف بیان کی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اثنا علی ربی مجدنی ربی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور میرے بندے یہ تعریف تیری تب قبول کروں گا، پہلے بتا تیرے اندر کا راز کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرے اندر کا ایمان کیا ہے۔ الہی کیا میں نے داڑھی نہیں رکھی کا اپنی جگہ، کیا ٹوپی نہیں پہنی اپنی جگہ، شلوار ٹخنوں سے اونچی کی اپنی جگہ، فرمایا میں نے شلوار ٹخنوں سے اونچی کی، وضو کر کے آیا، اللہ اکبر، موٹر سائیکل پہ دوڑتا چلاتا ہوا آیا، میرے گھر میں آ کے بیٹھ گیا اپنی جگہ، یا اللہ مدینے کی تسبیح میرے ہاتھ میں اپنی جگہ، مدینے کا رومال سر پہ اپنی جگہ، الہی مدینے کا سرما آنکھوں میں لگا کے آیا اپنی جگہ، الہی مدینے کے اجوا کھجورے میری جیب میں اپنی جگہ، زمزم کے گھونٹ پی گیا اپنی جگہ۔ میرا بندہ جب تک اللہ اکبر کہہ کر میں تیری تعریف تب قبول کروں گا، حمد تب قبول کروں گا، جو تو نے میری حمد بیان کی تیری زبان سے تب قبول کروں گا، تعریف بیان کی تیری زبان سے تب قبول کروں گا، اور میرے بندے تو نے میری تعریف توصیف بیان کی میں تب قبول کروں گا۔ آنے والا اپنا عقیدہ بدلا، اپنی پہچان کروا، تو ہے کون، تیرا خدا کون، تیرا مصطفیٰ کون، تیرا ایمان کون، قیامت کے بعد جی اٹھنے پر تیرا عقیدہ کیا۔ جب تک خدا پاک کی قسم بندہ یوں نہیں کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں میری تیری عبادت کرتا ہوں، پھر میں تیرے سے مدد مانگتا ہوں، فرمایا پھر تیری حمد بھی قبول، تیری تعریفیں بھی قبول۔ اور میرا بندہ بتا کیا مانگتا ہے، اللہ اکبر، کیا مانگتا ہے، یا اللہ کپڑا مانگو، فرمایا چھوٹی چیز ہے، یا اللہ مکان مانگو، فرمایا تیرے پیروں میں لا کے رکھ دوں گا، یا اللہ دکان مانگو، فرمایا چھوٹی چیز ہے، یا اللہ دھن دولت اولاد مانگو، کیا، فرمایا بڑے کے سامنے کھڑا ہوا بڑی چیز مانگ، کیا مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، او میرے بندے سیدھے راستے پر استقامت مانگ، جتنی اونچی ذات سے مانگ رہے اتنی اونچی شان سے مانگ رہے اتنی اونچی چیز مانگ۔ دکان والا تجھے دنیا دار دکان دے دے گا، کوئی تجھے مکان میں رہنے کی جگہ دے دے گا، کوئی روٹی تجھے ایک اٹھا کے دے دے گا، اپنے تن کے کپڑے دے دے گا، او میرا بندہ سیدھا راستہ میرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جب بھی میرے آگے کھڑا ہو کہا کر اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ کون سا راستہ، حکومت والوں کا راستہ، وزیر والوں وزیروں کا راستہ، مال والوں کا راستہ، فرمایا نہیں نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ دے جس پر تو نے انعام دیا، جس کا راستہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ جو راستہ تو نے نبیوں کو دیا، جس راستے پہ ابوبکر چلا صدیق بن گیا، یا اللہ وہ راستہ مجھے عطا فرما، یا اللہ کھابے نمازی کبھی نماز کا سجدہ نہ کیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں میدان احد میں ایک بکریاں چرانے والا آیا، رحمت عالم علیہ السلام سے رد کرنے لگا، کملی والے کس چیز کی دعوت دے رہو، فرما اللہ کو ایک مان لے، اپنے بارے میں کیا خیال ہے، محمد کو اللہ کا نبی مان لے، اقرار کرتا ہوں اللہ ایک ہے، لات و عزا خدا نہیں، منات خدا نہیں، حبل خدا نہیں، 360 خدا نہیں، اے خدا کیا میرے بارے میں کیا عقیدہ، دنیا میں دیکھو تو یتیم مکہ نظر آتا ہے، عرش پہ بیٹھا دیکھتا ہوں تو تاج نبوت ختم نبوت
کا تاج پہنتا نظر آتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا خیال ہے؟ کلمہ پڑھا اللہ اکبر. میرا کام کیا؟ فرمایا جو احد کے اندر میرے صحابہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نہ میرے پاس سلاح, نہ میرے پاس تلوار, نہ میرے پاس ڈھال, نہ میرے پاس جنگی ساز و سامان. کملی والے میں کیا کروں؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے, یہ لکڑی لے کے میدان کے اندر اتر جا, اللہ تیری مدد کرے گا. کہنے کملی والے میرا مالک ہے, اس کی بکریاں میرے پاس ہے. فرمایا یہاں کھڑا ہو, توکلت علی اللہ, بکریوں کا رخ مالک کی طرف موڑ دے, مالک ملک اس کے دروازے تک پہنچا دے گا. جب بکریوں کا رخ مالک کی طرف موڑا, لاٹھی لے کے میدان کے اندر اتر گیا. حضور نے دیکھا, فرمایا وہ گیا, یہ کیا, وہ گیا, وہ گیا. فرمایا وہ شہید ہو گیا. اللہ اکبر. کوئی نماز نہ پڑھی, کوئی روزہ نہ رکھا, کوئی قرآن کی تلاوت نہ کی, کوئی زکات نہ دی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اتنی جلدی آیا, اتنی جلدی چلا گیا, نہ میرے ہاتھ سے کھایا, نہ اپنے ہاتھ سے کھلایا, نہ میری مسجد میں آیا, نہ میرے پیچھے نمازیں پڑھی. پھر آسمان کی طرف دیکھا, مسکرا کے فرمایا واہ 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 واہ. کملی والے کیا ہوا؟ فرمایا میری آنکھ دیکھ رہی ہے, جنت کی حوریں استقبال کر رہی ہے.